یہ نہیں کیا کہ جب انہوں نے مجھے ستایا ہے تو ان کو ہم ستائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، یہ حقیقت آپ پر واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا تھا، اور اس پیشکش کے ساتھ کہ انہوں نے آپ کی طرف کچھ پتھر پھینکے ہیں، کنکریاں پھینکی ہیں، ڈلے پھینکے ہیں، آپ ان کے اوپر پہاڑ پھینک دیجئے تاکہ یہ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کا مشن مٹانا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مشن بچانا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حالات سے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، حالات سے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ امید کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ حالات کتنے نامساعد ہوں، اس کے باوجود ان کو وہاں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں انتہائی ناموافق اور انتہائی نامساعد حالات کے باوجود آپ کے زبان مبارک سے جو قیمتی جملہ نکلا، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور حمایت پر یقین اگر ہو، جتنا یقین ہوگا اتنی آدمی پر امید ہو کر کے آگے بڑھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ جب تلاش کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے ایک شخص آپ کے بالکل قریب پہنچ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں ہم کسرا کے کنگن دیکھ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، جان بچانی مشکل ہو رہی ہے، مخالفین در پہ آزار ہیں، چاروں طرف لوگ دوڑ رہے ہیں کہ زندہ مردہ پکڑ کر لے آئیں تاکہ سرخ سونٹ کا انعام ہم کو حاصل کرنے میں کامیابی مل جائے۔ آپ کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے، گویا کہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اس چند مثالوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ اگر ہم عجلت پسندی، مایوسی اور وقت سے پہلے اپنی سرگرمیوں کو اور اپنی کوششوں کو کچھ محدود کر لیں یا اسے روک لیں، تو قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ایک نبی اپنی قوم کو دین کی طرف دعوت دے رہے تھے اور قوم کے لوگ ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اتمام حجت کے لیے معیار مقرر فرمایا تھا، اس سے پہلے انہوں نے اس آبادی کو اس یقین کے ساتھ چھوڑ دیا کہ اب تو اس پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں قرآن نے جس انداز سے بیان فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ تربیت، تزکیہ اور رہتی دنیا تک بالخصوص داعیان حق کو، اس مشن کے ذمہ داروں کو متوجہ کیا کہ تمہیں نہ عجلت پسندی سے کام لینا چاہیے اور نہ مایوسی کا شکار ہونا چاہیے، تسلسل کے ساتھ تمہیں کام کرتے رہنا چاہیے۔
جس انداز سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جن ادوار سے گزارا گیا، قرآن میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور تفصیل بیان کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اب آئیے اس مشن کے جو وارثین ہیں، ان وارثین کو کیا کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اور آپ کو۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے سامنے نت نئے مسائل سر اٹھا رہے ہیں، سنگین مسائل، سہل مسائل، معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، سیاسی مسائل، مسائل زندگی کے چاروں طرف انسانوں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ تو وہ ہے کہ جن مسائل کے حل کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے انسانوں نے، دانشوروں نے، ان کے پڑھے لکھے لوگوں نے، ان کے مفکرین نے، اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کر لیا جائے تو کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج زندگی کے کسی شعبے میں اٹھنے والے کسی بھی مسئلے کا حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی اس میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا وہ حل کہ جس کو انسانوں کا پیدا کرنے والا اور انسانوں کو زندگی عطا فرمانے والا جو حل جس نے دیا ہے، اس حل کی واقفیت ان لوگوں کو ہے جن کو علماء کہا جاتا ہے، جن کو وارثین انبیاء کہا جاتا ہے۔ نبیوں نے مسائل حل کیے، انسان کامیاب ہو گیا۔ وارثین انبیاء اگر مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھائیں گے، یقیناً ملک و ملت کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اس میں کرنا یہ ہوگا کہ ان خوبیوں کو پیدا کرنا ہوگا کہ جو اس راہ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ میں اگر یہ عرض کروں تو آپ برا نہ مانیں گے کہ آج ہم نے علم دین کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔ جب ہم یا ہمارے ساتھی یا جو طلباء کی علم دین حاصل کرنے کے لیے دینی درسگاہوں میں داخلہ لیتے ہیں تو ان کی توجہ معاش کے استحکام اور اس کو حاصل کرنے کے طریقوں پر ہوتی ہے۔ اسے بدلنا ہوگا، ذہن سازی کرنی ہوگی اور وہی جملہ دہرانا ہوگا، ان اجریہ الا علی اللہ۔ جب آپ کی کوششوں میں برکت ہوگی، بے لوث ہو کر کے دین کی خدمت کرنے کا جب سلسلہ شروع کیا جائے گا تو یقینی طور پر، جی ہاں، یقینی طور پر، لیکن اگر ہم نے قبلہ بدل دیا ہے اور اپنی وارث ہونے کا ثبوت اس طور پر نہیں دے پا رہے ہیں جس طور پر ہم کو دینا چاہیے، تو یقینی طور پر مسائل دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں امین و صادق کہلاتے تھے۔ علماء کرام کی یہ کا کردار اور ان کا اخلاق، ان کی حیثیت اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں کیا اس انداز کی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ کہا جائے کہ یہ جو کچھ کہہ دیں گے مبنی بر حقیقت وہ بات ہوگی، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر یہ اعتماد اور یہ کردار کا سکہ ہے تو یقیناً بات بنے گی، لیکن اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کی جائے کہ اخلاق اور کردار کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کریں، اور اس بنا پر کہ ہم وارثان انبیاء ہیں اور نبیوں کی شان اتنی بلند و برتر ہوتی تھی، ہم ان کے وارث اور نام لیوا ہیں، اسی مشن کو لے کر کے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، لہذا ہماری زندگی پر کہیں بھی تم کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اگر کہیں اتفاق سے کوئی بھول چوک ہو جائے گی تو اس کی اصلاح کے لیے ہم کوئی تاخیر یا کسی تکلف سے کام نہیں لیں گے۔ آپ کو پر اعتماد جتنا کیا جاتا ہے
وہ اعتماد مدرسوں تک محدود ہے، مسجدوں تک محدود ہے۔ آپ کا اعتماد، آپ کی طرف رجوع مارکیٹوں میں، نزاعت کے تصفیہ کے مقامات پر یا زندگی کے دوسرے شعبوں میں آپ کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ ایسا نمونہ پیش کریں تو یقیناً آپ کی طرف رجوع کیا جائے گا اور آپ کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں۔ یقینی طور پر آپ کی طرف لوگ دیکھیں گے اور اپنے مسائل کو لے کر کے آئیں گے۔ اسلام انسانی زندگی کے جملہ مسائل کا موزوں ترین حل ہے، اور اسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ اسلام کو آپ نے 12 سال تک، 14 سال تک، 15 سال تک آپ نے پڑھا ہے، اور سبقاً پڑھا ہے، قرآن کی مدد سے، حدیث کی مدد سے، فقہ کی مدد سے، عقائد اور کلام کی مدد سے۔ ظاہر ہے کہ جو صلاحیت آپ کے اندر اور جو معلومات آپ کے اندر ہیں کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے وارثان انبیاء کو انسانیت کے دکھ درد کو سمجھنا اور اس کا اسلامی حل ان کے انسانوں کے سامنے پیش کرنا، تاکہ لوگ اس کرب اور بے چینی اور مصیبت سے اپنے آپ کو نکال سکیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اور وارثان انبیاء ہونے کے تئیں یہ ہمارا اور آپ کا ایک فریضہ ہوگا کہ جسے انجام دینے اور ادا کرنے کے سلسلے میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم مشن کو بھی سمجھیں اور اس کے تقاضے کو بھی جانیں، ادا کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت بھی ہمارے اندر پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔